مالک العلام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، کسی بھی میت کے ترکہ میں جیسے اس کے مرد ورثاء حقدار ہیں، بعینہ ہی جو عورتیں ورثاء میں ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح حقدار ٹھہرایا ہے اور ان کو بھی ان کا حق ضرور ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو وراثت کے قوانین ہیں، یہ جو اصول وراثت ہیں، یہ نظام وراثت یہ غریبی اور امیری کو مد نظر رکھ کر نہیں بنائے، نہ ہی جنس کے اعتبار سے اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے، جیسا کہ غیر مسلموں کے بہکاوے میں آ کر ان کی سازش کا حصہ بنتے ہوئے مسلمان خواتین بھی اسلام کے بارے میں ویسے ہی باتیں کرتی نظر آتی ہیں۔ تو مسلمان خواتین بھی یہ بات سمجھتی ہیں کہ شاید یہ نظام میراث یہ وراثت کے نظام میں عورتوں کے ساتھ عورتوں کی حق تلفی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو ان کے فائدے کی باتیں نظر انداز کر کے چند شکلیں نمایاں کر کے ان کو اس بات پہ اکسایا جاتا ہے، اسلام سے متنفر کیا جاتا ہے۔ جبکہ اگر کوئی عورت کسی کی بات پہ کان دھرنے کی بجائے خود اسلام کا مطالعہ کرے تو اسے اس بات کا علم ہوگا کہ جس قدر احسانات اسلام نے اس پر کیے ہیں کسی دوسرے دین نے عورت پہ اتنے نہیں کیے۔ عورت کو تو جینے کا حق ہی اسلام نے دیا ہے کہ دین اسلام سے قبل تو بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہی قرآن ہے جس سے عورتوں کو ان کے حقوق کا نعرہ لگا کر متنفر کیا جاتا ہے کہ جس نے ان کو جینے کا حق دیا، کہ یاد رکھو قیامت کے دن اللہ احکم الحاکمین تم سے اس معاملہ میں ضرور سوال کریں گے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ صرف جنس عورت ہونے کی بنا پر بچی کو زندہ درگور کر دیا۔ کل اللہ احکم الحاکمین اس کا ضرور حساب لیں گے، اور اسلام نے تو عورت کو اس کا حق دلایا ہے۔ یہ وراثت کے سارے قوانین یہ آئی ہی عورتوں کے لیے ہیں، ان کو ان کا حق دلانے کے لیے۔ مردوں کو تو پہلے بھی جاہلیت میں بھی دیگر مذاہب میں بھی وراثت ملتی تھی،
صرف عورتوں کو نہیں ملتی تھی، عورتوں کو دلانے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وراثت کے سارے احکام اتارے۔ اسی لیے ان کا ذکر بھی عورتوں والی سورہ النساء میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو عورت کے حق کا اس قدر خیال رکھا ہے کہ ہم ایک مثال عام زندگی میں کہتے اور سنتے ہیں کہ کسی بھوک میں مبتلا انسان سے کسی نے پوچھا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ تو وہ شدت بھوک کے کرم میں گزر رہا تھا، اس نے کہا 4 روٹیاں۔ اب روٹی کا کوئی ذکر سوال میں نہیں تھا، اس نے از خود اپنی کیفیت بتلا دی کہ بعد میں یہ شکوہ کرے گا کہ یار اس وقت نہیں بتایا، اوہو میرا تو خیال ہی، مجھے تو پوچھنا ہی یاد نہیں رہا۔ تو اس نے اپنی بھوک کا احساس دلوانے کے لیے 4 جواب کے ساتھ روٹیوں کا ذکر بھی کر دیا۔ اب اگر کوئی مرد اپنا حق جاننے کے لیے کہ مجھے میرا حق ملنا چاہیے تو اسلام سے پوچھے اپنا حق، کسی اہل علم سے سوال کرے کہ میرا حق کتنا ہے، باپ کے ترکہ میں سے میرا حق کتنا ہے، تو وہ عالم، وہ مفتی، یا پھر ڈائریکٹ اگر وہ قرآن سے تلاش کرے تو قرآن اسے بتائے گا کہ تو بیٹے کی حیثیت سے اگر اپنا حق جانتا ہے، یاد رکھ 2 بیٹیوں جتنا، اگر بھائی کی حیثیت سے تو اپنا حق پوچھتا ہے تیری 2 بہنوں جتنا، اسے اس کا حق قرآن نہیں بتائے گا۔ قرآن کہے گا بھائی کی حیثیت سے پوچھتا ہے 2 بہنوں جتنا تیرا، بیٹے کی حیثیت سے پوچھتا ہے 2 بیٹیوں جتنا تیرا، تاکہ کوئی یہ غلط فہمی نہیں نہ رہے کہ اس وقت کیوں نہیں بتایا، مجھے یاد نہیں رہا، ہو اس وقت بتا دیتی، تھوڑا اشارہ ہی کر دیتی، اب تو سب جو ہے وہ تقسیم ہو گیا۔ تو جب بھی مرد کو اپنے حق کے تعین کی طلب ہوگی، وہ شریعت سے اپنا حق معلوم کرے گا تو شریعت اسے پہلے اپنی بہنوں کا حق یاد دلائے گی۔ قرآن سے پوچھے گا میرا حق کتنا ہے، قرآن بتائے گا بھائی کی حیثیت سے تیری 2 بہنوں جتنا، بیٹے کی حیثیت سے 2 بیٹیوں جتنا تیرا حق ہے، للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو قرآن نے تو، اسلام نے تو عورتوں کو ان کا حق دلایا ہے، اور یہ تو غیر مسلموں کی ایک سازش ہے جس کا یہ حصہ بن کے عورت مارچ پہ جو ہے وہ پلے کارڈ اٹھا لیتی ہے، خلاف اسلام جو ہے اس پہ نعرے درج ہوتے ہیں کہ صرف عورت ہونے کے اعتبار سے تمہیں تو مرد سے آدھا دیا گیا، حالانکہ یہ بات ہی سراسر غلط ہے کہ اسلام کے جو وراثت کے قوانین ہیں یہ جنس کے اعتبار سے نہیں ہیں، یہ تو تعلق قربت، رشتے کی قربت اور دوری کی بنا پر اس میں جو ہے وہ کمی زیادتی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی عورت ہے تو اس کو، عورت کو جو ہے وہ آدھا ہی ملنا ہے، مرد کو ہمیشہ ڈبل ہی ملنا ہے۔ اگر وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ان کو، مسلمان خواتین کو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جنس کی بنا پر تقسیم نہیں ہے۔ بعض صورتیں ہیں ان میں مرد کو عورت سے ڈبل مل جاتا ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں عورت کو مرد کے برابر ملتا ہے، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں عورت کو مرد جتنا، مرد سے ڈبل، مرد سے 3 گنا، مرد سے 4 گنا بھی ملتا ہے، جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ یہ جنس کے اعتبار سے نہیں کہ یہ عورتوں پہ ظلم ہو، یہ عورت ہے اس کو ہمیشہ کم ہی ملنا ہے۔
تو یہی قرآن، یہی وراثت کے مسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والی ابویہ لکل واحد منہم السدس مما ترک ان کان لہ ولد، سورہ النساء کی 11 نمبر آیت کریمہ ہے۔ والدین کے حصے کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کی ورثاء کی شکل یہ بنتی ہے کہ کوئی فوت ہونے والا مرد فوت ہو گیا، اب اس کی اولاد میں بیٹا موجود ہے، صرف اس کا ایک بیٹا ہے اور اس کی ماں اور باپ زندہ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ، ان والدین کو جو میت کے زندہ ہیں نا، اس کی وفات کے وقت دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اب جنس کے اعتبار سے میت کا باپ مرد ہے، میت کی ماں عورت ہے، مگر قرآن نے کہا چھٹا حصہ مرد باپ کو، چھٹا ہی ماں عورت کو۔ اب اس صورت میں والدین ایک مرد ہے ایک عورت ہے، دونوں کو برابر مل رہا ہے۔ اور اسی طرح بعض صورتوں میں مرد سے عورت کو ڈبل بھی مل جاتا ہے، جیسے فوت ہونے والی میت عورت ہے، اس کے ورثاء میں سے اس کا شوہر زندہ ہے، اس کا حقیقی سگا بھائی زندہ ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے، کیونکہ یہ نظام میراث کے رشتے کی قربت اور دوری کی بنا پر ہیں۔ اب شوہر کا رشتہ بیوی سے رشتہ تو ہے مگر ماں اور بیٹی جتنا قرب والا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بیٹی عورت ہے، اس کو شوہر سے زیادہ دلا ہے، شوہر سے ڈبل ملتا ہے، سگے بھائی سے ڈبل ملتا ہے۔ ایسی صورت میں بالفرض مرنے والی عورت کی ترکہ کی مقدار 4 کروڑ ہے، اب اس کے شوہر کو 1 کروڑ ملے گا، سگے بھائی کو 1 کروڑ ملے گا، اور ان دونوں مردوں سے ڈبل اس کی اکیلی بیٹی آدھا لے کے جائے گی۔ تو کسی صورت میں عورت کو مرد سے ڈبل بھی مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک تیسری صورت کہ مرد سے 3 گنا شرعی لحاظ سے عورت کو ملتا ہے کہ کسی عورت کا انتقال ہو گیا، اس کے ورثاء میں اس کا شوہر اور اس کی جو ہے وہ سگی بیٹی موجود ہے۔ اب قرآن نے شوہر کا حصہ جو ہے وہ 4تھا قرار دیا ہے۔ اب اس کے ترکے کی مقدار بھی بالفرض 4 کروڑ ہی رکھ لیں تو شوہر کو 1 کروڑ ملے گا، باقی 3 کروڑ اس کی بیٹی کو ملیں گے، کیونکہ شوہر سے بیٹی کا رشتہ قربت زیادہ ہے۔ تو یہاں مرد سے 3 گنا جو ہے وہ عورت کو ملتا ہے۔ یہ ذہنوں میں جو بات ڈال دی گئی کہ عورت کو تو ہمیشہ مرد سے زیادہ ملتا ہے، یہ بات درست نہیں۔ اسی طرح 4تھی صورت یہ ہے کہ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ اگر رشتے میں قرب میں عورت آ جائے تو دور والا مرد ویسی طریقے سے محروم ہو جاتا ہے، اسے ملتے ہی کچھ نہیں ہے۔ کسی مرد کا انتقال ہو، اس کے ورثاء میں بیٹی ہو، بہن ہو، اور ایک باپ شریک بھائی جس کی ماں الگ ہے لیکن باپ دونوں کا ایک ہے، وہ بھی موجود ہو، تو اب بہن موجود ہے، وہ رشتہ قریبی ہے، اس کو ملے گا۔ یہ بھائی جو ہے جس کا باپ ایک ہے دونوں کا، تو اس کو جو ہے وہ بہن محروم کر دے گی۔ اب ادھر بھی اگر 4 کروڑ کیا جائے، 2 کروڑ بیٹی 2 کروڑ بہن لے کے یہ بھائی کو جو ہے وہ 1 روپے سے بھی محروم کر دے گی۔ تو عورت کے ہونے کی وجہ سے مرد کو کسی صورت میں حصے سے ویسے ہی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں ایک ہی رشتے میں اگر مرد ہو تو اس کو حصہ نہیں ملتا، اگر وہاں اس رشتے میں عورت ہو جنس تو اس کو حصہ ملتا ہے۔ کہ کوئی فوت ہونے والی عورت ہے، عورت کے ورثاء میں شوہر، ماں، باپ، بیٹی اور ایک پوتی موجود ہے،
تو جہاں پوتی اگر موجود زندہ ہوگی تو اس کو حصہ ملے گا، جہاں پوتی کی بجائے اگر پوتا زندہ ہوتا تو پوتے کو حصہ نہ ملتا۔ تو یہ پوتی عورت ہے، یہ موجود ہو تو اس صورت میں اس کو حصہ مل جاتا ہے، مگر اس کی بجائے اس کا بھائی جہاں موجود ہوتا، یہ نہ ہوتی تو بھائی کو نہیں ملنا تھا۔ اور اسی طرح ایک صورت یہ ہے کہ فوت ہونے والی مرد جو ہے وہ فوت ہوا، اس کے ورثاء میں بیٹا ہے، باپ ہے اور ان کی ایک نانی موجود ہے۔ تو یہاں نانی موجود ہے، نانی کو حصہ ملے گا۔ اگر نانی کی جگہ نانا زندہ ہوتا، نانا موجود ہوتا تو وہ شرعی لحاظ سے محروم ہوتا۔ تو گویا یہ تو میں نے چند مثالیں وقت کے اختصار سے ایسی بیان کی ہیں تاکہ یہ خدشہ ذہن سے ختم ہو جائے کہ ہمیشہ عورت کو مرد سے کم ملتا ہے۔ بعض صورتوں میں مرد سے آدھا، بعض صورتوں میں مرد کے برابر، جیسے والدین کی قرآن کی آیت۔ بعض صورتوں میں مردوں سے ڈبل، بعض میں 3 گنا، بعض میں 4 گنا بھی عورتوں کو مل جاتا ہے۔ یہ مرنے والے کے جو ورثاء زندہ ہے ان کی کنڈیشن پہ ہے، جو قریب والا وارث ہوگا، پچھلے والے جو ہے وہ محروم کر دیے جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے کیونکہ یہ نظام میراث جو ہے نا، یہ وراثت کے قوانین، یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس نے مرد و عورت کو بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قریبی رشتے کا لحاظ رکھا ہے اور دوسرا ذمہ داریوں کا احساس رکھا ہے۔ اس اعتبار سے حصے کم اور زیادہ ہیں، نہ امیر غریبی کے اعتبار سے کہ جو وارث امیر ہے اس کو کم دے دو، جو غریب ہے اس کو زیادہ، نہ عورت مرد کے اعتبار سے کہ مرد کو زیادہ دے دو، عورت کو کم دے دو۔ یہ باتیں مد نظر رکھ کے یہ میراثی قوانین نہیں ہیں، جنس کے اعتبار سے نہیں ہیں۔ بعض صورتیں ہیں ان میں کم مل جاتا ہے۔ اسی طرح پوتے کی بات بھی بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ پوتے کو وراثت ہی نہیں ملتی، بھی بعض صورتوں میں نہیں ملتی، بعض صورتوں میں ملتی ہے۔ چچا تایا موجود ہوں تو نہیں ملتی، نہ موجود ہوں باپ جتنی ملتی ہے۔ تو یہ جو غیر مسلم ایک بات جو ہے وہ اچھال کے جو ہے وہ اسلام سے متنفر کر دیتی ہے، ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں، یہ بات درست نہیں۔ ہمیں حقیقت حال جاننے کے لیے کتاب و سنت کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ یہ خواتین جن پہ ہیں کہ جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کو جینے کا نہ صرف حق دیا، ان کو وراثت ملتی نہیں تھی، ان کو وراثت دلوائی۔ پھر وراثت بھی صرف ایک طرف سے نہیں، عورتیں تو جتنا اسلام کا اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ ماں کے رشتے کی بنا پر بھی ان کو وراثت میں سے اسلام نے حق دلایا ہے۔ بیوی کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے بھی ان کو اسلام نے، شریعت نے جو ہے وہ وراثت میں سے حصہ دلوایا ہے۔ بہن کے روپ میں، بیٹی کے رشتے میں، پوتی کے رشتے میں، دادی اور نانی مرنے والے کی اگر اس کی وفات کے وقت زندہ ہے، یہ عورت ان تمام رشتوں میں سے جتنے رشتوں میں مرنے والے کی اس وقت زندہ ہوگی اس کو وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ یہ ان کتنی جو ہے وہ صورتوں میں عورت کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت میں سے حصہ دلوایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہیں، اللہ نے اپنا اصول بیان فرما دیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ وسعت سے زیادہ جو ہے وہ کسی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو عورت کو اگر وراثت میں سے کسی جو ہے وہ حصہ کم ملا ہے تو اللہ نے معاشی طور پر بوجھ جو ہے وہ عورت پہ نہیں ڈالا، مرد پہ معاشی بوجھ ڈالا ہے کہ عورت تو اگر چھوٹی غیر شادی شدہ اس کے اخراجات کی ذمہ داری مردوں پہ ڈالی ہے، باپ کی صورت میں، بڑے بھائیوں کی صورت میں۔ اگر شادی شدہ ہے اس کی معاشی ذمہ داری اس کے شوہر پہ ڈالی ہے، مرد پہ ڈالی ہے۔ اس کی اولاد کی ذمہ داری ماں پہ نہیں ہے، باپ پہ ہوتی ہے کہ سارے معاشی اخراجات جو ہے وہ باپ کے ذمے ہوتے ہیں۔ تو گویا اسلام نے تو عورتوں پہ احسان اتنا کیا ہے کہ وہ ساری زندگی سجدہ شکر کرتی رہیں، وہ بھی کم ہے کہ ان کو جینے کا نہ صرف حق دلوایا، وراثت کا حصہ ملتا نہیں تھا،
ایک نہیں کئی اعتبار سے کئی اطراف سے ان کو جو ہے وہ وراثت میں سے ان کا حصہ دلوایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر احسانات ہیں وہ تو اور زیادہ ہیں کہ اللہ کی جتنی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، پھر بھی ہم غیروں کے اعلی کار بن کے جو سمجھے اسلام نے ہم عورتوں کے ساتھ ہماری حق تلفی کی ہے، ناانصافی کی ہے، نعوذ باللہ یہ بات درست نہیں۔ یہ غیر مسلموں کی ایک چال ہے ہمیں اسلام سے دور کرنے کی۔ اور اسی طرح یہ آیت کریمہ سورہ النساء کی 7 نمبر آیت کریمہ کو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے جمعہ سے، کہ جس میں اللہ نے ایک تو یہ بات بیان کی کہ جیسے مرنے والے میت کے مرد رشتہ داروں کا اس کے ترکہ میں سے حصہ ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اور یاد رکھیے اسی آیت کریمہ کے یہ جو الفاظ ہیں نا کہ نصیب مما ترکہ، اسی طرح وراثت کی دیگر آیات میں ما ترکہ کا ذکر ہے۔ اس سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ جب تک انسان زندہ موجود ہے اس کے بچوں کا اس کے مال میں سے حق نہیں بنتا۔ اگر وہ خرچہ کرتا ہے جو اس کا احسان ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ جو رواج چل گیا ہے نا کہ باپ کا جینا حرام کر دیتے ہیں، ہمارا حق ہمیں دو، ہمارا حصہ مجھے دو، تو یاد رکھیے قرآن نے کیا فرمایا ہے؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدان، کہ مردوں کا حصہ ہے والدین کے ترکے میں سے۔ ترکہ کس کو کہتے ہیں؟ مرنے والا جو اپنے پیچھے مال چھوڑ کے جاتا ہے۔ زندہ باپ کے مال کا ذکر نہیں ہو رہا، باپ فوت ہوتا ہے جو چھوڑ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس میں سے مردوں کا، اسی میں سے عورتوں کا حصہ ہے۔ لہذا باپ کے مال میں اولاد حقدار کب بنتی ہے؟ جب باپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو لہذا یہ جو ہم دنیا میں جو ہے وہ ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں کہ ہر طرح سے ان کو پریشرائز کرتے ہیں کہ میرا حق مجھے دو، میرا حصہ دو، بھی آپ کا حصہ شرعی اخلاقی لحاظ سے بنتے نہیں ہیں۔ اور والدین کو بھی یہ بھی ہم جو ہے وہ جب کوئی باپ بنتا ہے اسی وقت سے اس کو اولاد کی فکر ہو جاتی ہے کہ ان پہ احسان ہے۔ شرعی لحاظ سے مرتے وقت اولاد کے لیے ترکہ چھوڑ کے جانا، کچھ مال و اسباب بعد میں ان کے کام آنے کے لیے باپ کا اتنا چھوڑنا جو باپ پہ فرض نہیں ہے، یہ لازم اور اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے اس کی اچھی پرورش کرنا، جس کی ہم فکر نہیں کرتے۔ بس ہم جو ہے وہ ان کے مستقبل، ان کے جو ہے وہ اپنے بعد ان کے فیوچر کے بارے میں سارا کچھ ان کے بارے میں کرتے ہیں، اس لیے ہمیں تربیت پہ دھیان نہیں ہوتا۔ وہی جو ہے وہ بڑھاپے میں ہمارے لیے اولاد عذاب بن جاتی ہے جب تربیت اچھی نہیں ہوتی۔ اسلام کے مطابق ان کی تربیت ہو تو پھر کیا ہی کہنے۔ تو گویا شریعت نے باپ پہ اولاد کی تربیت کرنا، ان کی تعلیم کو اہتمام کرنا، یہ اس کی ذمہ داری لگائی ہے۔ جب اولاد کمانے کے اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جائے پھر باپ کی وہ ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ تو ایک احسان ہے کہ مرتے وقت بھی باپ جو ہے وہ اتنا اپنی زندگی میں جمع کر لیتا ہے کہ بعد میں ان کے کام آ جاتا ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس، صحیح بخاری کے الفاظ کہ تمہارا مرتے وقت اپنے پیچھے ورثاء کو غنی چھوڑ کے جانا یہ بہتر ہے اس سے کہ مرتے وقت تم اس حالت میں ان کو چھوڑ کے جاؤ کہ تمہارے بعد وہ لوگوں کے سامنے لوگوں سے مانگ کے گزارا کریں۔ تو اس کو بہتر قرار دیا گیا ہے کہ بہتر صورت ہے۔ یہ آپ یوں سمجھ لیں یہ ویری گڈ ہے کہ باپ لاکھوں چھوڑ کے مرا ہے۔ اگر اس نے کچھ نہیں چھوڑا، زندگی میں جتنا کر سکتا تھا اولاد کے لیے کیا، وہ بھی گڈ ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ مال چھوڑ کے بھی جائے وہ ویری گڈ ہے، اگر نہ بھی کچھ چھوڑا باپ وہ بھی گڈ ہے، جتنا وہ کر سکتا تھا اولاد کے لیے اس نے کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہتر قرار دیا ہے کہ تمہارا اس حالت میں دنیا سے رخصت ہونا کہ پیچھے والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤ، یہ بہتر صورت ہے۔ تو یہ تمہارے اوپر لازم اور فرض نہیں ہے۔
اور اسی طرح اولاد کے پریشر میں آ کے زندگی میں جو ہے وہ اس کی فکر کرنا کہ بعد میں پتہ نہیں لڑائی جھگڑا ہوگا، میں دنیا میں جو ہے وہ اس کو اپنی زندگی میں اس کو تقسیم کر دوں۔ یاد رکھیے جو انسان زندہ ہے اس کا مال نہ دنیا میں ترکہ بنتا ہے، نہ وراثت کے اصولوں کے مطابق وہ تقسیم ہوتا ہے، وہ وراثت ہے ہی نہیں۔ اور اپنے مال کو اپنی زندگی میں اولاد میں بانٹنے کا شریعت نے ہمیں حکم ہی نہیں دیا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ نے حقداروں کے حصے مقرر کر دیے، ہم چلے جائیں گے، جو پیچھے بچے گا میں سے جس کا جو حق ہوگا اس کو مل جائے گا۔ یہ شریعت نے ہمیں مکلف نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ دنیا میں اس کی فکر کریں، سب کو جو ہے وہ بانٹ کے جائیں، نہ بانٹنے کا ہمیں حکم ہے، نہ ان کے لیے اس کے اہتمام کا ہمیں حکم ہے۔ ہاں اگر کر جائیں گے تو یہ اولاد پہ احسان ہے، جیسے بچپن پہ ہم نے ان پہ احسانات کیے، مرتے وقت بھی اگر کوئی چھوڑ کے مریں گے جو ان پہ احسان ہوگا، یہ ہمارے اوپر والدین پر فرض نہیں ہے۔ تو گویا ماں باپ کو دنیا میں اس طرح ٹارچر کرنا کہ ہمارا حق ہمیں دو، یہ غیر شرعی مطالبہ ہے، غیر اخلاقی مطالبہ ہے، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جب باپ زندہ ہے جو ہے اس کا ہے، وہ جیسے چاہے خرچ کرے، مرنے سے پہلے سب جو ہے وہ ختم کر دے، جیسے اس کی جو ہے وہ مرضی ہے وہ اس کے استعمال کرے، وہ شرعی لحاظ سے۔ ہاں جو اس کی بہتر صورت ہے کہ وہ اولاد کو راضی کر لے، اولاد کو پوچھ لے، کو کام کرتے وقت ان سے مشورہ کر لے، ان سے مشاورت کر لے، اور جس پہ جو ہے وہ زیادہ خوش ہوں اس انداز میں جو ہے وہ فیصلہ کر لے، تو وہ پابند نہیں ہے۔ اگر وہ پھر بھی آپ سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کرتا ہے، اور اسی طرح وصیت کا بھی اس کو حق ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ وصیت اور ترکہ، اور یہ جو ہمارے ہاں جو ترکے کا تصور ہے نا، ہم تو ایک مکان جو ہے وہ وراثتی اسی کو ترکہ سمجھتے ہیں، باقی ہر شے جس کے ہاتھ لگتی ہے وہ سمجھتے ہیں یہ تو مال غنیمت ہے۔ وصیت بھی شرعی لحاظ سے جائز ہے، مگر اس کی شریعت میں ایک لمٹ ہے۔ اور اسی طرح ترکے میں ہر وہ چیز شامل ہے مرتے وقت جب انسان مرا ہے، جو کچھ اس کے پاس تھا، اگر وہ سگریٹ پیتا تھا، ابھی اس کی چند سگریٹ کی ڈبی میں جو ہے وہ سگریٹ باقی تھی، اب وہ ترکہ بن چکا ہے۔ مثال کے لیے سمجھ لیں وہ بیڑا رکھتا تھا، وہ بھی آدھا بچا ہوا جیب میں موجود تھا، اب کوئی ایک استعمال نہیں کر سکتا، سارے ورثاء کی رضامندی کے بعد وہ کسی ایک کو دیے جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ترکہ میں ہوتی ہیں۔ یہ ہم 20 سال تو ترکہ تقسیم نہیں کرتے، پھر جب جو بچا کھچا ہوتا ہے یہ تقسیم کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر